خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کریم۔ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور دل سے دعا ہے تمام ویورز کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ رب ذوالجلال اس رمضان المبارک میں آپ کے گھر میں بے پناہ خوشیاں لے کر آئے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس رمضان میں خوب برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی خوب رحمتیں آپ کے گھروں پر نازل ہو، اور جتنے بھی نیک اور جائز مقاصد ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس رمضان میں آپ جتنی بھی عبادتیں کریں اللہ رب العزت ان تمام آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دراصل کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے رمضان المبارک میں ویڈیوز کا سلسلہ ایک آدھ دن لیٹ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ایوری ادر ڈے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور دو چند نصیحتیں آپ کو دے سکوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے کہ رمضان آ چکا ہے، الحمدللہ اس کی برکتیں اور پوری دنیا میں الحمدللہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے رمضان کا استقبال کیا ہے، کہیں پر ایک دن پہلے، کہیں پر ایک دن بعد میں، it does not matter at all۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ، مبارک مہینہ ہم سب پر جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اب ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کی انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے ویسے کئی فضیلتیں بیان کر چکا ہوں، اور آپ نے بھی بہت سی کتابوں میں رمضان المبارک کی فضیلتیں سنی ہوں گی۔ یقیناً رمضان فضیلتوں والا ہی مہینہ ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رمضان صرف فضیلت والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان تبدیلی والا مہینہ ہے۔ رمضان ایک مدرسہ ہے، رمضان ایک کلاس ہے، رمضان ایکچولی ایک جو نا ہمارے لیے ایک اصلاح کا ذریعہ ہے، کہ جس میں آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس مہینے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ جس میں ہم کوشش اگر کریں تو اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں کہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنی احادیث ہمارے سامنے پیش کی ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کتنی وجہ، کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں۔ کہیں پر اس طریقے سے ہے کہ آپ اگر نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ہے، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 گنا ثواب ہے، اگر ایک سنت پڑھیں گے تو فرض کے برابر ریوارڈ ہے، کوئی ایک صدقہ کریں گے تو 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اور آپ موٹیویٹ ہو سکیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں، اور سب سے اہم کڑی انسان کو جب کوئی کام کو کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے لیے جب بھی ہم دین کے راہ پر چلیں گے آگے تو سب سے زیادہ رکاوٹ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کہ ہم ٹرینڈ ہو سکیں، اس لیے کہ ہم واپس اپنے آپ کو ٹریک میں لا سکیں، اس لیے کہ ہم دوبارہ اللہ کے قریب ہو سکیں، اس ایک ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قید کر دیا ہے۔ کہ پیاری حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان آ چکا ہے، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، جس میں اللہ رب العزت آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے خاص رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک بہت ہی پیاری رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہو شیطان کو کیوں قید کیا جاتا ہے؟ پورے 11 مہینے وہ ہارڈ ورک کرتا ہے، لیکن اس ایک ماہ میں اس لیے قید کیا جاتا ہے کہ اگر 1% بھی آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں یہ کام شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہا ہوں، میں یہ گناہ شیطان کی وجہ سے کر رہا ہوں، وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہ مجھے موٹیویٹ ہونے نہیں دیتا، وہ مجھے فجر کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، وہ مجھے والدین کی خدمت کرنے نہیں دیتا، وہ مجھے اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ بہانہ بھی ہم سے لے لیا ہے کہ چلو اس مہینے میں نیک بن کے دکھاؤ، کیونکہ میں نے اس مہینے میں اسے قید کر دیا ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، رمضان پھر اسی طریقے سے تبدیلی کا مہینہ ہے۔ بڑا افسوس ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور پاک ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور 3 لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس میں جو سیکنڈ یا تھرڈ نمبر کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان بھی ملا اور پھر بھی اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی، یعنی اس کی بخشش نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر، اندازہ کر لیں آپ کیوں؟ کیونکہ رمضان ملے اور بندے کی مغفرت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک میں تبدیلی نہ لائیں۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں کوشش کریں زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، ثواب کمانے کی نیت سے رمضان نہ گزاریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے رمضان گزاریں، اور رمضان المبارک کی ایک چیز جو ہے وہ دراصل تبدیلی پر کام کر رہی ہے، ہمیں چینج کرنا چاہتی ہے، ہمارا لائف سٹائل چینج کرنا چاہتی ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ہے روزہ، سب سے اہم اور امپورٹنٹ، اور روزہ کرتا کیا ہے؟ ہمیں تقوی دیتا ہے، روزہ ہمیں نفس اور شہوت پر کنٹرول کرتا ہے، روزہ ہمیں لوگوں کی غربت اور ان کی تنگ دستی کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، روزہ دراصل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دن میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں، تو وہی رب تعالیٰ ہمیں طاقت دے سکتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے باقی زندگی میں ہم حرام کاموں سے بھی رک سکیں۔ کھانا کھانا حلال، پانی پینا حلال، بیوی سے مباشرت کرنا حلال، اپنی زوجہ کے قریب جانا حلال، یہ تمام رشتے حلال ہیں۔ لیکن جب ہم نے صبح سحری کی، اب اس کے بعد میں گھر میں کھانا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ 12 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، 15 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، تو یہ جذبہ زندگی میں باقی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ہم اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حرام چیزیں چھوڑنا یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، رمضان ہمیں بے حیا بری باتوں سے بچاؤ کا راستہ سکھاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ویسے تو ہمیشہ فرض ہے، لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ نے ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے، تو بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے۔ مسجدوں کو ہم بھر دیتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کیا کرتی ہے؟ نماز ہمیں بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے، اور وہ جو شیطان جو ہمیں نماز میں بھی دلچسپی نہیں دیتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب جو آپ نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اس میں دراصل آپ اللہ کے قریب بھی ہوں گے، اور سب سے اہم بات، آپ بے حیائی اور بری بات سے روکیں گے۔ رمضان ہمیں مغفرت سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا سکھاتا ہے۔ اگر گناہگار ہو چکے ہیں اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں سے کس طریقے سے یو ٹرن لیں، رمضان المبارک ہمیں بتاتا ہے کہ پروردگار عالم ہر دن ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر شب قدر میں پورے مہینے میں جتنے لوگ تھے اتنی تعداد کے برابر لوگ اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے۔ ہمیں ایک ہمت ملتی ہے، ان گناہگاروں میں میرا نام بھی ہو سکتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، تو ہم وہ سیکھتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کو صرف یہ خیال کر کے نہ گزار دیں کہ صرف اس میں زیادہ ثواب کمانا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں اپنے نامہ اعمال میں خوب نیکیاں لانی ہے، نہیں۔ رمضان ایک لائف چینجز ہے، رمضان آپ کے لیے ایک لائف سٹائل کو چینج کرنے والی چیز ہے۔ اب تک جو لائف سٹائل تھا اسے چینج کرنا ہے۔ اب تک اگر فجر میں کوتاہی ہو رہی تھی، اب نہیں کرنا ہے۔ اگر اب تک ہمیں نوافل کی عادت نہیں تھی، اب کرنا ہے۔ اب تک اگر ہم کسی غریب کا احساس نہیں کر رہے تھے، اب کرنا ہے۔ اب تک اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بالکل فراموش کر چکے تھے، اب انہیں یاد کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کی برکتیں ہم اس طریقے سے لوٹیں گے کہ ہم اپنی لائف چینج کریں گے، تاکہ جب شیطان باہر نکلے تو وہ ہمیں بھی نہیں پہچان سکے، یہ وہ بندہ تھا جس سے میں 11 مہینے پہلے یا 1 ماہ پہلے چھوڑ کر گیا تھا، یہ اتنا گنہگار تھا، اور اب جب میں آیا ہوں باہر تو یہ تو بالکل چینج ہو چکا ہے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور اس رمضان المبارک اپنا لائف سٹائل انشاءاللہ ہمیں چینج کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ابھی رمضان چل رہے ہیں، روزے بھی رکھیں، خوب عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔